الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ عظیم مجلس سجانے اور یہاں بیٹھ کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کا موقع عطا کیا ہے، ورنہ لوگ تو بہت ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، اپنی ضروریات میں مشغول ہوں گے، لیکن یہاں آنے کی انہیں توفیق نہیں ہوئی ہے. اگر ہمیں توفیق ہوئی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. اس لیے میرے جو بھائی ادھر ادھر کھڑے ہیں، گفتگو میں مصروف ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ان سے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ادھر پنڈال کے اندر بیٹھیں اور اللہ اس کے رسول کی جو باتیں ہو رہی ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کے نور جو بکھر رہے ہیں، ان سے استفادہ کریں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس عظیم مجلس میں گفتگو کے لیے جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر حضرت حوا کی تخلیق فرمائی اور ان دونوں کو میاں بیوی کی حیثیت عطا کیا اور ان کے ذریعہ ساری کائنات کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر پھیلایا، رشتہ داری قائم کی، ان کے درمیان ناطہ قائم کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو، اس ناطے کو نبھانے کی تلقین فرمائی. قرآن مجید کی متعدد آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بیسیوں ایسے نصوص موجود ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول نے رشتہ داری کو نبھانے کی تعلیم دی ہے، تلقین فرمائی ہے، تاکید کیا ہے، حکم دیا ہے، اور رشتہ داری کو توڑنے، رشتہ داروں سے دوری اختیار کرنے، رشتہ داروں سے بات چیت بند کرنے کی حرمت اور ممانعت کو بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان جو رشتے قائم کیے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک رشتہ نسبی ہے جسے ہم خون کا رشتہ کہتے ہیں، خاندانی رشتہ کہتے ہیں،
دوسرا رشتہ سحری ہے جسے ہم سسرالی رشتہ کہتے ہیں. چاہے خاندانی رشتہ ہو یا سسرالی رشتہ ہو، دونوں رشتوں کو نبھانے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. اور باضابطہ آپ قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھیں، نبی کریم کی تعلیمات کو دیکھیں، رشتہ داروں کے ہمارے اوپر حقوق متعین کر دیے گئے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ کہ لوگوں اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو، مسکینوں اور مسافروں کے حق کو ادا کرو. اور آگے اللہ کہتا ہے کہ یریدون ذالک خیر یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون کہ جو لوگ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، جو لوگ مسکینوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، جو لوگ مسافروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی جنت چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی مرضی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی نعمتوں سے بہرور ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. خیر ان کے لیے خیر کا کام ہے، بہتری کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ کہتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامران ہیں. کون؟ جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر ہمارے رشتہ داروں کا حق عائد کر دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم اپنے رب کی مرضی کو چاہتے ہو، رب کی خوشنودی کے حصول کو چاہتے ہو، اگر تم کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرنے چاہیے. ہمارے رشتہ دار مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک رشتہ ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک رشتہ میاں بیوی کا آپس میں ہوتا ہے. ان رشتوں کے کچھ اہم اور خاص حقوق ہیں. ان کے علاوہ بھی جو ہمارے عام رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی بہن ہوتی ہے، کوئی چچا ہوتا ہے، کوئی چاچی ہوتی ہے، کوئی ماموں ہوتا ہے، کوئی خالہ ہوتی ہے، کوئی پھوپھا ہوتا ہے، کوئی پھوپھی ہوتی ہے. ایسے کئی سارے رشتہ دار اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بنائے ہیں اور ہمارے درمیان رشتہ داریاں قائم کی ہیں. جو رشتہ دار ہم سے جتنا قریبی تعلق رکھتا ہے، جو رشتہ دار ہم سے جتنا قریبی ناطہ رکھتا ہے، اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر رشتہ داری کو نبھانا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے کام آنا، رشتہ داروں کی معاونت کرنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اختیار کرنا، بہترین سلوک اختیار کرنا اہل ایمان کا شیوا قرار دیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ کہتا ہے کہ الذین یصلون ما امر اللہ بہ، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف اور خشیت میں بسنے والے ہیں، وہ بندے اللہ تبارک و تعالی کے قائم کردہ رشتوں کو جوڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو رشتہ جوڑنے کا حکم انہیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ قائم رکھنے کا جو حکم دیا ہے، اس حکم پر پورا اترتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ کہ اللہ نے رشتہ جوڑنے کا جو حکم دیا ہے اس رشتے کو جوڑتے ہیں. اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت اپنے دلوں میں بساتے ہیں اور سوء حساب سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں.
یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل نفاق کا تذکرہ کیا ہے، منافقین کا تذکرہ کیا ہے، اور کہا کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار۔ اللہ کہتا ہے کہ منافقین کا رویہ اور طرز عمل تو یہ ہوتا ہے، فاسقوں کا طرز عمل اور رویہ یہ ہوتا ہے کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ تبارک و تعالی سے کیے ہوئے عہد کو وہ توڑ دیتے ہیں، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا جو حکم دیا ہے اس رشتوں کو وہ توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، اللہ کہتا ہے کہ یہ لعنتی لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور ان کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، غور کرو، ہم اہل ایمان کا شیوا اختیار کر کے اپنے آپ کو مومنین کے زمرے میں رکھنا چاہتے ہیں، اہل جنت کے زمرے میں رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کے زمرے میں رکھنا چاہتے ہیں، یا رشتے کو توڑ کر کے، رشتے کو نہ نبھا کر کے، رشتے داروں سے اعراض کر کے، رشتے داروں سے دوری اختیار کر کے، رشتے داروں سے لڑائی جھگڑے کر کے، نفرت و عداوت پال کر کے ہم اپنے اندر فسق و فجور اور نفاق کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رشتے داری کو جوڑنا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، یہ جنت میں اللہ کی نعمتوں کو پانے کا سبب ہے، یہ جنت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام، کہ اے لوگو افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کرو تاکہ معاشرے میں سلام کی اشاعت ہو۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے۔ آپ ایک آدمی کو سلام کرتے ہو، السلام علیکم، کہتے ہو تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں امن سے رکھے، اللہ تمہیں سلامتی سے رکھے۔ وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو، تمہیں بھی اللہ سلامت رکھے، اللہ تمہیں بھی امن سے رکھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سلامتی کی یہ تعلیم، سلامتی کا یہ ماحول اپنے معاشرے کے اندر بناؤ۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا بھی کھلاؤ۔ جب ایک دسترخوان پر لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک پیار جاگتا ہے، محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، الفت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی کہتے ہیں کہ واطعموا الطعام، کہ لوگوں ایک دوسرے کو کھانا بھی کھلاؤ، اور وصلوا الارحام، اللہ نے جو رشتہ داریاں قائم کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان جو رشتہ قائم کیا ہے، جو ناطے جوڑے ہیں، ان رشتوں کو نبھاؤ، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِعَامٌ، کہ جب لوگ راتوں میں سو رہے ہوں، نرم گرم بستر کے مزے لے رہے ہوں، خراٹے لے رہے ہوں، خواب خرگوش میں مبتلا ہوں، اٹھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرو، اللہ کے سامنے قیام کرو، اللہ کے سامنے رکوع کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، تدخلوا الجنت بالسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، رشتہ داری کو جوڑنا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کتنا بڑا اور اہم کام ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ کا نبی اسے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا وعدہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے جو بھی رشتے ہیں، جو بھی ناطے ہیں، ان رشتوں سے بنا کر کے رکھو، ان رشتوں کو جوڑ کر کے رکھو۔ ایک طرف جہاں رشتے جوڑنے کی فضیلت بیان کی گئی، وہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ توڑنے والوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے، رشتے سے انحراف کرنے والوں کے لیے سخت وعید آپ نے بیان فرمائی۔ اور یہاں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ لا يدخل الجنت قاطعون، کہ جو رشتہ توڑتا ہے، رشتہ نبھاتا نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، برا برتاؤ کرتا ہے، رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتا، رشتہ داروں کے کام نہیں آتا، ضرورت کے وقت رشتہ داروں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، لا يدخل الجنت قاطعون، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل
نہیں ہوگا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ رشتہ داری توڑنا اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی خطا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ رشتہ داری توڑنے والا جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہو سکتا ہے، اس کی نوازش ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، لیکن وہ اپنے رویے سے، اپنے طرز عمل سے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے رشتوں کو نبھاؤ، یہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی عذاب کا بڑا سبب رشتہ داری کو توڑنا ہے۔ آج ہم رشتے توڑنا بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، کہ گناہوں میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، گناہوں میں، جرائم میں، اللہ کی نافرمانی میں کوئی ایسی نافرمانی نہیں ہے جس کا عذاب اللہ تبارک و تعالی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دے۔ ان میں سب سے زیادہ لائق اور سب سے زیادہ اللہ کے عذاب کا مستحق بنانے والے عمل من البغی و قطیعۃ الرحیم، دو جرم ہیں، دو گناہ ہیں، دو خطائیں ہیں، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے دو کام ہیں۔ کا من البغی، ایک تو ظلم و زیادتی ہے، اور دوسرا قطیعۃ الرحیمی، اور دوسرا رشتے کو توڑنا ہے، رشتے کو جوڑنے سے انحراف کرنا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ رشتہ داری کو توڑنا اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کی سزا تو دے گا ہی، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی سزاؤں سے دوچار کر سکتا ہے، عذاب سے دوچار کر سکتا ہے، اور اپنے عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے۔ غور کیجئے، سوچئے، اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہر کسی کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہم رشتوں کو کس حد تک نبھاتے ہیں، ہم رشتوں کی کہاں تک پاسداری کرتے ہیں، رشتوں کا کہاں تک خیال رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صرف چوائس کی بات نہیں ہے بلکہ اجباری حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جب ہمارے درمیان رشتے قائم کر دیے ہیں تو ہم ان رشتوں کو نبھائیں۔ میرے بھائیوں، جب بندہ رشتہ توڑتا ہے تو اس کا رشتہ اللہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، جب بندہ رشتہ جوڑتا ہے اس کا رشتہ اللہ سے بھی جڑ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق الخلق حتی اذا فرغ من خلقه قامت الرحیم فقالت، جب اللہ تبارک و تعالی نے رحیم کو مخلوقات کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کی تخلیق سے فارغ ہوا، قامت الرحیم، تو رحیم کھڑی ہوئی، رشتہ داری کھڑی ہوئی، فقالت، اور اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ، کہ اللہ یہ وہ مقام ہے جب کوئی پناہ طلب کرنے والا رشتہ داری کو توڑنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اما ترضینا ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میں اس کو اپنے سے جوڑ لوں جو تمہیں جوڑے، اور میں اس کو اپنے سے دور کر دوں، اس سے قطع تعلق کر لوں جو تمہیں توڑے۔ رشتہ داری کہتی ہے، رحیم کہتی ہے کہ بلا یا ربی، کہ کیوں نہیں میرے رب، میں تو یہی چاہتی ہوں، میری یہی تو خواہش ہے۔ اللہ کہتا ہے ہوا لک، ایسا ہی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی رشتہ توڑے گا وہ اللہ سے ٹوٹ جائے گا، جو رشتہ جوڑے گا اللہ سے جڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں، عبرت کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے، کتنے سارے نمازی ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، عمرے پہ عمرہ کرتے چلے جاتے ہیں، فلانے کی فلانے کی فلانے کی نیکیوں کے انبار نظر آتے ہیں، بظاہر وہ تقوی شیار اور پرہیزگار نظر آتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، رشتہ داروں کی
کا تعاون نہیں کرتے, رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتے, رشتہ داروں کے ساتھ رویہ ان کا بہتر نہیں ہوتا, ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے, ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کو اکیلے میں بیٹھ کر کے, تنہائی میں بیٹھ کر کے, خلوت میں بیٹھ کر کے تدبر کرنا چاہیے. کہیں ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ ان کو اپنے سے دور نہ کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے محجور نہ کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی مغفرت سے محروم نہ کر دے. میرے بھائیوں, اگر اللہ سے جڑنا چاہتے ہو, اگر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط چاہتے ہو, اگر اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مستحکم بنانا چاہتے ہو, تو رشتہ داریوں کو جوڑو, رشتہ داروں کا خیال رکھو. ورنہ اس جرم کی وجہ سے, اس خطا کی وجہ سے, اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے سے دور کر دے گا. تمہارا تعلق, تمہارا رابطہ, تمہارا کانٹیکٹ اللہ تبارک و تعالی سے ختم ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہم حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں, صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا چاہتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیسے کریں؟ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں جنہیں ہم ادا کریں, یہ جاننا ضروری ہے. ہم نے یہ جان لیا رشتہ داری نبھانا ضروری ہے, ہم نے یہ جان لیا رشتہ داری توڑنا حرام ہے. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ رشتہ داری کو نبھانا کیسے ہے, رشتہ داروں کے حقوق ادا کیسے کرنے ہیں. اس سلسلے میں میرے بھائیوں, سب سے پہلی بات, سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہمیں جاننی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے رشتہ دار کون کون سے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے, کون ہمارا رشتے میں چچا لگتا ہے, کون رشتے میں ہماری چاچی ہے, کون رشتے میں ہماری خالہ ہے, کون رشتے میں ہمارا ماموں ہے, کون رشتے میں ہمارا بھائی ہے, کون رشتے میں ہماری بہن ہے, کون رشتے میں ہماری پھوپھی ہے, کون رشتے میں ہمارا پھوپھا ہے, کون رشتے میں ہماری خالہ ہے, کون رشتے میں ہمارے خلئی ہیں. رشتوں کی معرفت رشتہ داری نبھانے سے پہلے ضروری ہے. اس لیے کہ اگر آپ کو رشتے معلوم نہیں ہیں, آپ کے بچوں کو رشتہ داروں کے بارے میں علم نہیں ہے, اگر آپ کا بچہ رشتہ داروں کو پہچانتا نہیں ہے, کون خالہ, کون ماموں, کون پھوپھا, کون پھوپھی, کون چچا, کون چچی, کچھ علم نہیں ہے, تو رشتہ نبھائے گا کیسے؟ آج ہمارا المیہ یہ ہے, مغربی تہذیب کے اتنے دل دادا ہو چکے ہیں, یا ہمارے اوپر یہ تہذیب اس قدر مسلط ہو چکی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رشتے کے حوالے سے دو الفاظ سکھا دیتے ہیں, بھائی یہ انکل ہے اور یہ آنٹی ہیں. ہمارے بچے یہی جانتے ہیں کہ یہ انکل ہے, یہ آنٹی ہے. انکل اپنا چچا تایا ہو تو وہ بھی انکل ہے, اپنا خالو ماموں ہو تو وہ بھی انکل ہے, پھوپھا ہو تو وہ بھی انکل ہے, بھائی جو ہے باپ کا دوست ہو تو وہ بھی انکل ہے, گاؤں کا آدمی ہو تو وہ بھی انکل ہے, دور کا, بہت دور کا رشتہ دار ہو وہ بھی انکل ہے. ان انکل میں کیا ڈیفرنس ہے, ان انکل میں کیا فرق ہے, ہمارے بچوں کو علم نہیں ہے. دوسرا لفظ ہم سکھا دیتے ہیں کہ یہ آنٹی ہے, چچی ہے تو بھی آنٹی ہے, تائی ہے تو آنٹی ہی ہے, خالہ ہے تو آنٹی ہی ہے, پھوپھی ہے تو آنٹی ہی ہے, پڑوسن ہے تو آنٹی ہی ہے, رشتہ دار دور کی رشتہ دار ہے تو آنٹی ہی ہے, ملنے جلنے والی ہے تو آنٹی ہی ہے, ماں کی سہیلی ہے تو آنٹی ہی ہے, سب آنٹی ہے. دو لفظ ہم نے سکھایا ہے, بچوں کو اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم ہوتا. جن بچوں کی تربیت ایسی ہوگی وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کیسے ادا کریں گے, وہ خالہ کو کیسے پہچانے گا, وہ چچی کو کیسے پہچانے گا, وہ خالہ جس کے بارے میں امام کائنات نے کہا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام, کہ خالہ ماں کے مقام میں ہوتی ہے, خالہ ماں کے مرتبے میں ہوتی ہے. اس نے سیکھا صرف آنٹی ہے, خالہ کا یہ مقام وہ کیسے جانے گا, خالہ کا وہ مقام کیسے پہچانے گا جب تک اسے سکھاؤ گے نہیں, بتاؤ گے نہیں, رشتہ کو جانے گا نہیں, رشتے کو نبھائے گا نہیں. اسی لیے پیارے نبی کہتے ہیں
کہ تعلموا من انصابکم ما تصلوا ارحامکم، کہ لوگوں اپنے بچوں کو رشتہ داریاں سکھلاؤ، لوگوں اپنے بچے کو انصاب کا علم عطا کرو، بچوں کو بتاؤ کہ تمہارے دادا ہیں، یہ تمہارے دادی ہیں، یہ تمہارے نانا ہیں، یہ تمہاری نانی ہے، یہ تمہارے پھوپھا ہے، یہ تمہاری پھوپھی ہے، یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہاری چچی ہے، یہ تمہارے خالہ ہیں، تمہارے خلئی ہیں، یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہارے ممانی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہے۔ رشتہ داروں کی شناخت اور ان کا تعارف اپنے بچوں سے کراؤ۔ عام طور سے 10 سال تک کے بچوں سے پوچھو، وہ ان کو جو ہے خالہ خلئی معلوم نہیں ہوتے، نہیں خالہ خلئی ضرور معلوم ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں عورتیں ذرا تیز نکلتی ہیں، وہ سکھا دیتی ہیں، اپنے والے رشتے کو سکھا دیتی ہیں۔ بچے کو معلوم ہوتا ہے آنٹی ہی کے نام سے صحیح، لیکن یہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ خالئی ہیں تو رشتہ دار قریبی ہیں، یہ خالو ہے تو قریبی رشتہ دار ہے، یہ خالہ ہے تو قریبی رشتہ دار ہے، یہ ماموں ہے تو قریبی رشتہ دار ہے۔ لیکن ادھر باپ والے اس معاملے میں ذرا پیچھے رہ جاتے ہیں، بچوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ بعض بچوں کو میں نے معلوم کیا، دادا تک کا نام معلوم نہیں ہوتا، دادی کا نام معلوم نہیں ہوتا، تایا کا نام معلوم نہیں ہوتا، چچا کا نام معلوم نہیں ہوتا۔ رشتوں کو پہچاننا تو دور، جانتے بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو رشتہ سکھلاؤ، رشتوں کا تعارف کراؤ اور بتاؤ کہ یہ تمہارے فلاں ہیں فلاں ہیں، اور اس رشتے کی کیا اہمیت ہے۔ ظاہر ہے کوئی چچا ہے، کوئی پھوپھی ہے تو اس کا قریبی خون کا رشتہ ہے، اس کے رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو ان کے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ کوئی خالہ ہے اور کوئی ماموں ہے تو اس کے رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو اس کے ماں کے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اس لیے ان رشتوں کی قربت، ان رشتوں کی اہمیت انہیں بتاؤ، شناخت کراؤ اور پہچنواؤ۔ اب اگلا مرحلہ آتا ہے۔ محترم حضرات و معزز خواتین، میں عرض کر رہا تھا کہ رشتوں کو نبھانے کے لیے رشتوں کی پہچان ضروری ہے، شناخت ضروری ہے۔ جب تک ہم رشتوں کو پہچانیں گے نہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، رشتے نبھا نہیں سکتے۔ جب ہم رشتہ داروں کو پہچان لیتے ہیں، ان کی شناخت اور تعارف حاصل ہو جاتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم کلامی جاری رکھیں، بات چیت جاری رکھیں، گفتگو جاری رکھیں، وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے رہیں۔ پرانے زمانے میں جدید وسائل نہیں تھے، کئی پریشانیاں تھیں، لوگوں کو اپنے رشتہ داروں سے بات کرنا ہوتا تھا تو ان کے گھروں کو جانا پڑتا تھا، لیکن جدید ٹیکنالوجی نے یہ مرحلہ بھی آسان کر دیا ہے۔ آج ہم فون کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال سے جو ہے واقف ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے اپنے رشتہ داروں سے بات چیت جاری رکھیں، اس لیے کہ رشتہ داری کو جوڑنے کا یہ پہلا اور بنیادی مرحلہ ہے۔ اگر اسی مرحلے میں کوئی کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے، اگر یہی مرحلہ کھٹائی کا شکار ہو جاتا ہے تو آگے تمام تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا طرز عمل یہ بتایا ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ناچاقی ہو جائے تو بات چیت بند نہ کرے۔ اگر بات چیت بند کر بھی لے تو 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہ رہے، 3 دن سے زیادہ گفتگو اور ہم کلامی بند نہ رہے، بلکہ اپنے جھگڑے کو، اپنے لڑائی کو نمٹا لے، جو پریشانی آئی ہے اس کو ختم کرے اور آپس میں بات چیت کر لے، آپس میں گفتگو کر لے۔ رشتہ داروں کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ اگر رشتہ دار کو مال کی ضرورت ہے، اگر وہ مالی مدد چاہتا ہے، اگر مالی تعاون چاہتا ہے تو آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اس کی مالی مدد کرے۔ اگر غریب ہے، مسکین ہے تو اس کو صدقہ کے طور پر جو ہے اس کے اوپر خرچ کرے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، کسی عام غریب کو دیتا ہے، کسی عام مسکین کو دیتا ہے، کسی فقیر کو دیتا ہے، اسے اکہرا اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر وہی آدمی اسی صدقے کو اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے اور اس صدقے کے ذریعہ رشتہ دار کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا دوگنا اجر اسے عطا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی الرحیم سنتان صدقۃ وصلۃ۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ اگر عام مسکین کو آدمی صدقہ دیتا ہے تو اسے صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہی صدقہ اپنے رشتہ دار پر کرتا ہے تو اسے ڈبل اجر ملتا ہے، صدقہ کا بھی ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اور خیر پسند بھی ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، مسجدوں میں خرچ کرتے ہیں، مدرسوں میں خرچ کرتے ہیں، دعوت کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، عام غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، حج میں خرچ کرتے ہیں، عمرے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنا رشتہ دار بیمار پڑا ہے، بستر پر پیر رگڑ رہا ہے، اس کے علاج کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ اپنے گھر میں رشتہ دار کے گھر میں شادی کے لیے بیٹی پڑی ہے، اس پر خرچ نہیں کرتا ہے، اور دیگر ضرورتوں سے جو ہے جھج رہا ہے رشتہ دار، اس پر خرچ نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو، تم جو مال خرچ کرتے ہو، جو تم جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اگر تمہارا رشتہ دار ضرورت مند ہے تو اس مال کا سب سے زیادہ مستحق وہی ہے۔ اس لیے پہلے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اگر رشتہ دار بیمار ہے اس کا علاج کرو، اگر رشتہ دار کے گھر میں بیٹیاں پڑی ہیں شادی کے لیے ان کی شادی کراؤ، اگر رشتہ دار کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے چولہا جلانے کا جو ہے انتظام کرو، اگر رشتہ دار کے پاس کپڑے مہیا نہیں ہیں ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو۔ اسی طرح سے آپس میں ہدیوں کا لین دین کرو، آپس میں خوشی اور غم میں شرکت کیا کرو، ایک دوسرے کو بلاؤ، ایک دوسرے کے گھر جایا کرو، اور اس طرح سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرو، اللہ کی جنت کے مستحق بنو، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عقاب سے اپنی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کا پابند بنائے۔ اللہ ہمیں رشتہ داریوں کو جوڑنے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رشتے کو توڑنے سے، رشتہ داروں سے دور رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب